اچھا شاہ جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جب بھی آپ کسی نئی جگہ جاتے ہو تو وہاں کے ایک خاص کلچر ہوتا ہے، ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ وہاں پہ جتنا مرضی ان جیسی ڈریسنگ کر لو، ویسا ایکٹ کرنے کی کوشش کرو، لوگ آپ کو پہچان جاتے ہیں آپ یہاں کے نہیں ہیں. تو لوگوں نے ڈیفینیٹلی پہچانا ہوگا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. تو کیا ایکسپریشن تھے وہاں کے لوگوں کے؟ کس طرح مہمان نواز تھے یا تھوڑے سے اس طرح آکورڈ موومنٹ ہو رہی تھی کیا؟ لباس ادھر وہاں پر سب پینٹ شرٹس پہنتے ہیں. ان کا جو لباس جو ہم نے میلز کا دیکھا ہے کامن، وہ سارے کا سارا ماڈرن لبرل جو ماڈرن کنٹریز ہیں اس طرح کا لباس ہم نے دیکھا ہے. ٹریڈیشنل لباس صرف ٹریڈیشنل موقعوں پہ پہنا جاتا ہے یا کوئی ایسا فنکشن اگر ہے تو وہاں پر وہ پہن لیتے ہیں. ایک تو لباس میں ہم لوگ نہیں پہچانے جا رہے تھے، ان جیسے لگ رہے تھے، لیکن ہمارے ایکسپریشنز، ہمارے انداز وہ ان سے ڈفرینٹ تھے. تو یقیناً وہ ہمیں پوچھتے تھے. اچھا، ان کا جو کامن فوراً دھیان جاتا تھا وہ ہمیں کہتے تھے انڈین، اچھا، یا پھر وہ کہتے تھے سلمان خان، شاہ رخ خان. تو ہم کہتے تھے نو 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 نو، ہمارے اپنے محمد خان ہے، ہمارے اپنے جو ان سے شان ہے. تو ہم اپنے وہ کہتے ہیں وی آر پاکستان. اوہ یس، پاکستان کی بڑی وہ رسپیکٹ کرتے. اگر پاکستان کا نام، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستانی پاکستان میں اتنا فخر نہیں محسوس کرتا. وہاں جا کے آپ جہاں کسی کو بھی بتاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، یا آپ اس کو فیل کرواتے ہیں کہ میں پاکستان سے، لاہور سے آیا ہوں، لاہور، کراچی، پنڈی کے ورڈز وہ بول لیتے ہیں. تو وہ بڑا خوشی کے ساتھ کہتے ہیں اوہ ویلکم، اور اس کو جو ان سے. اچھا، پھر ان کا جو شکریہ ہے یہ بڑا ہم حیران ہوئے کہ وہ ہمیں لگا کہ بندے کا نام رحمت ہے، وہ ہر بندہ ایک دوسرے کو رحمت رحمت کہہ رہا ہے. ہم نے کہا شاید بندے کا نام رحمت ہے. وہاں ایسے کر کے وہ رحمت کرتے ہیں. رحمت اس کا مطلب ہے تھینک یو، یعنی ہمارا تھینک یو ہے، شکریہ ہے، مہربانی ہے. ان کا جو ان سا ورڈ ہے وہ ہے رحمت، یعنی کہ آپ کا بہت بہت مہربانی ہے، جھک کے رحمت. تو یہ ایک نیا جسچر تھا، ہمیں نئی چیز پتہ لگی کہ آپ رحمت کے ورڈ کو جب بھی سنیں تو اس کا مطلب ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، لوگوں کے جو جسچر تھے وہ بڑے پازیٹیو تھے، ویلکمنگ تھے، الرٹ نہیں تھے. ایک ہوتا نا شک کے ساتھ گھوریاں ڈال کے دیکھنا، ایسا نہیں تھا. خیر 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی بچے میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ پکچر آپ کے ساتھ بنانی، اشارہ کیا. میں کہا ویلکم. ان کے لیے شاید میں مسٹر بیم لگ رہا ہوں گا، کارٹون لگ رہا ہوں گا. تو وہ میں نے انہیں الاؤ کر دیا کہ آپ شیور. ایک جگہ ایک بچے نے مجھے کہا تو اسے میں نے کہا انگلش آتی، اس نے کہا یس تھوڑی سی نا، اس نے فیل کروایا. تو میں نے کہا آئی ول چارج فار پکچر. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. یعنی کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو ان کا جسچر تھا اور بڑا اچھا انداز تھا ان لوگوں کا. اور آپ کو کعوہ ہر جگہ مل جاتا ہے. کھانا پہلی جنوری کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ ازبکستان جانا تو کبھی نیو ایئر نائٹ پہ اور نہیں جانا، 1 جنوری پہ آپ نے نہیں جانا. آپ نے نہیں کرنی ہے. اگر آپ جائیں تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں پوجے چھولے ساتھ ضرور لے کر جائیں. آپ کو کھانے کے لیے وہاں پر کچھ ضرور چاہیے، کیونکہ کھانا آپ کو کم از کم ہوٹلز باہر کہیں نہیں ملے گا. اچھا، اس کے ساتھ جب ہم بخارا گئے تو بخارا ہم ایک دن میں ہی سارا ہم نے بخارے کو وزٹ کیا اور بخارا سے واپس آ گئے. ٹرین پہ صبح گئے تھے اور جاتے ہم نے ایک ٹیکسی کروائی، اور ٹیکسی کروانے کے بعد ہم نے پورا بخارا وزٹ کیا. اور بخارا میں وزٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے واپسی کر لی. وہاں پر ایک بڑا شاندار امیر العرب کا مدرسہ ہے جو بڑا معروف مدرسہ ہے، وہاں پر ہم لوگ گئے اور اس کی آرکیالوجی کو دیکھا. ان شہروں کو پرانا پلان کیا جا رہا تھا جو میرے علم میں ایوب خان صاحب کے دور میں، کہ اس کو ریزمبل سٹی کر دیا جائے گا ملتان کے ساتھ. یہ جڑواں بھائی شہر ہیں، اور لیکن شاید وقت نے اجازت نہ دی اور ایسا نہ ہو سکا. شاید آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں تاشکند کا معاہدہ بڑا امپورٹنٹ مانا جاتا ہے. معاہدہ تاشکند جو سا ہے، 65 کی جنگ کے بعد ہمیں ایک معاہدہ کرنا پڑا. تاشکند کا معاہدہ جو سا ہے وہ بھی تاشکند میں ہوا، اور جو سا وہ پاکستان سے ایوب خان اور ادھر سے لال بہادر شاستری جو سے انڈیا کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ آپس میں معاہدہ کیا تھا. اس طرح سارے کا سارا یہ کہہ لیجیے ٹور ہمارا آگے چلتا ہے. بات کرتے ہیں ازبکستان کے حوالے سے. سر مجھے بتائیے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ اچھا دیکھیے، لوگ جینٹل، پازیٹیو، ان کا اللہ پہ توکل بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا ان میں لالچ نہیں ہے، کوئی ایسا کریز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ہمیں نظر آتا ہے، ہر بندہ پراپرٹی بنا رہا ہے، ہر بندہ اپنے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے پراپرٹی بنائی جا رہا ہے، اور اگلے وقت کے زیادہ فکر مندی. وہ لوگ آج کے لیے جی رہے ہیں، ان کو جینا آتا ہے اور وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ پارٹیز کرتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، وہ پازیٹیو ہیں. ادھر کوئی بندہ کسی کے عقیدے پہ بات نہیں کر رہا، کوئی کسی کے پرسنل میٹرز میں انوالو نہیں ہو رہا، کوئی کسی کی طرف کان نہیں دھر رہا، کوئی مشکوک آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، کوئی کسی کو آواز نہیں کس رہا. ٹریفک کے قوانین کی سختی سے پابندی ہے. میں نے کسی گاڑی کو اشارہ کاٹتے نہیں دیکھا.
میں نے کسی کو ایسی سڑک کراس کرتے رہے, زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کراس کرتے نہیں دیکھا. اچھا سر, اس کا کنیکشن نا آپ کے بلڈ ان ہوتا ہے میرے خیال میں, آپ کو سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی, اور ہر کوئی اس چیز کو فالو کرتا ہے, پھر جو ایک آدھا نہیں فالو کرتا تو وہ ڈفرینٹ لگتا ہے. یہاں پر اگر ہم پاکستان کے ساتھ اس کو کمپیریزن میں لائیں تو یہاں پر کیوں وہ کہتے ہیں نا ڈنڈا پیر ہے, جب تک آپ کے سر پہ کوئی وہ نہیں لگایا جاتا, پنشمنٹ نہیں دی جاتی, آپ فالو نہیں کرتے نا کوئی رول. ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو انصاف ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان معاشروں میں انصاف سب کے لیے ہے, ازبکستان میں انصاف سب کے لیے. منسٹر بھی اشارہ نہیں توڑ سکتا, اچھا, پولیس والا خود اشارہ نہیں چھوڑ سکتا. یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑ کے جب اس کو پکڑا جاتا ہے, ہمارے بڑے وارڈنز بھائیوں, بڑی شرمناک داستانیں بیچاری, کہ وہ بیچارے انہوں نے کسی وی آئی پی کو روکا ہے اور اس کے بعد اس نے کتنی بیہودہ لینگویج استعمال کی ہے کہ ان بیچاروں کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اس کا کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. اچھا, وہاں جہاں پر اسٹیٹ ہے وہاں اسٹیٹ نظر آ رہی ہے اور اسٹیٹ بتاتی ہے میں ہوں, یعنی وردی کا مطلب اسٹیٹ ہے. کسی کی جرت نہیں ہے لائن کراس کر دے, کسی کی جرت نہیں ہے کسی سے بدتمیزی سے بات, کسی کی جرت نہیں کسی کو ہاتھ مار کے دھکا مار دے, سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتا, کوئی کسی کو ایک دم سے شاؤٹ کر کے نہیں بلا سکتا, برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اچھا, وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسپیرینس بھی تھا کہ ہماری پہلے دن کی تلاش یہ بھی تھی کہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا, تو پاکستانی ریسٹورنٹ ہمیں پہلے دن ہی مل گیا, اور جب ہم نے ڈھونڈا تو پاکستانی ریسٹورنٹ ہمارے ہوٹل عمران ہوٹل تھا ہمارا, اور عمران ہوٹل کے بڑا قریب ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا جس کا نام تھا شالیمار ریسٹورنٹ. اچھا, اور یہ شالیمار ریسٹورنٹ جو سا تھا, یہ ایک سیالکوٹ کے صاحب ہیں, راشد صاحب, انہوں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے, اور اس میں پاکستانی کھانے جو سے ہیں وہ اویلیبل ہیں. انہوں نے اسپیشلی جو کک ہے, جو شیف ہے, جو کھانا پکاتا ہے, وہ کراچی سے کسی جگہ سے انہوں نے توڑا اور وہ اس کو اسپیشلی ازبکستان میں لے کر آئے. اور وہاں ایک بڑی ہمارے لیے سہولت تھی کہ جو وہاں ہمیں سرونگ کر رہا تھا وہ ایک بڑا جینٹل مین ایک انسان تھا, جہانگیر کے نام سے. جہانگیر کے ساتھ ایک ازبک وومن تھی, وہ ہمیں سرو کر رہی تھی. تو ہمیں ایک بڑی اچھی کمپنی مل گئی کہ جب بھی ہم تاشکند میں ہوتے تھے اور پاکستانی کھانا ہم نے کھانا ہوتا تھا تو ہم اسپیشلی جو سا وہ ہوٹل شالیمار جاتے تھے, جہانگیر کو آرڈر کرتے تھے, اس کے بعد ہم کھانا کھاتے تھے اور جہانگیر کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتے تھے. اور جہانگیر ہمارا ایک خاموش ٹورسٹ گائیڈ تھا, وہ ہمیں بتاتا تھا کہ وہ ادھر کب سے ہے, کیونکہ اس کی وائف ازبک تھی اور وہ ازبکستان کو, یقیناً جس کی بیوی ازبک ہو وہ ہم سے زیادہ اچھا جانتا تھا ازبکستان کیا ہے, اس کا واسطہ ہم سے زیادہ بڑا ہوا. تو اس نے ہمیں پھر بتایا کہ کتنا پیسفل ہے اور کتنا زبردست کنٹری. پھر ہم ان سے پوچھ کے بھی چلتے رہے, اور آخری دن جب میں مطلب کل وہاں سے میں نے نکلنا تھا ازبکستان سے, تو تقریباً اس وقت میں جہانگیر کو مل کے نکلا. بڑی ہماری جذباتی حالت تھی اور وہ ایک بڑا اٹیچ ہو چکا تھا جہانگیر میرے سے. تو اس طرح کہہ لیجئے کہ ازبکستان میں ہمارا واسطہ جو ان سے پاکستانیوں کے ساتھ بھی رہا.